اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ایک دعا پڑھی تھی، وہ حضرت کس کی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ نوح علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا کہ آپ انہیں جائیں توحید کی دعوت دیں، انہیں بتائیں کہ آپ دنیا میں کھیل تماشا کرنے نہیں آئے بلکہ ایک اللہ کی پرستش کرنے آئے ہیں، تو لہذا اپنے منصب کو سنبھالیں اور اس کی بندگی کا حق ادا کریں۔ ان کی قوم نے ڈٹائی دکھائی، بالکل نوح علیہ السلام کی بات کو توجہ سے نہیں سنا، بلکہ یوں کہ آپ کو وہ دیوانہ، مجنون اور پاگل کہنے لگے اور آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ ہم زبان کے ساتھ تو خیر نہیں دین کے شعار کا مذاق اڑاتے، لیکن عمل کے ساتھ ہم بھی اڑائی دیتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے اور ہم اذان سنتے ہوئے بھی ارادہ نہیں کر رہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہمیں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تو ہم اپنے عمل سے تو مذاق ہی اڑا رہے ہیں، یہ لیمی لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ اور کوئی ایسا ضروری کام نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں جو نماز سے اہم ہو، جو ہم اگر وہ کام چھوڑ دیں تو کوئی پتہ نہیں پہاڑ آسمان سے گر جائے گا، کچھ بھی نہیں ایسا ہونا۔ بس کیا ہے کہ وہ دین کے شعار کی یا اللہ کی بات کی یا آقا کے فرمان کی ہمارے دل میں وہ وقت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ جب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے خیر ہے، اگر اس کی جگہ پر کوئی اور معاملہ ہو، چاہے کوئی، میں نہیں کہتا کہ کوئی آپ کو جسٹس کہے، کوئی جنرل کرنل کہے یا کوئی وزیر اعظم کہے، نہیں، آپ کا کوئی دوست کہہ دے جس کا آپ کو ڈر نہیں ہے، بس فرینکنیس ہے، آپ اس کو کچھ سمجھتے ہیں، اگر وہ آپ کو کہہ دینا کہ آج آپ نے آنا ہے یا آج آپ نے جانا ہے، یا کچھ بھی، کوئی اسکول کالج کی ٹرپ ہو، کوئی بھی اس میں کوئی نہ کوئی ایسی اتھارٹی ہے جس کا کوئی بڑا ڈر ہو، نہ وہاں جا کے بڑا انعام و کرام مل جانا۔ بس کیا ہے کہ کچھ ان کی نظر میں وقت ہے تو ان کی بات کی بھی نظر میں وقت ہے، تو ہمیں ان کی بات لگتی ہے اور ہم اپنے دوست کے کہنے پہ نا بستر چھوڑ دیتے ہیں۔ بالخصوص اگر لڑکوں نے دیکھنا ہے تو آپ اپنی سنڈے کی روٹین دیکھ لیں، اگر آپ صبح کھیلنے جاتے ہیں، حالانکہ کہاں اٹھنے کو دل کرتا ہے سردیوں میں، وہ اگر 1 گھنٹہ پہلے نہیں دل کر رہا تھا تو 1 گھنٹہ بعد میں کیسے کر گیا؟ ایسا تھا، دوست نے کہا کہ جانا ہے تو اس کی دوست کی کچھ وقت تھی تو اس کی بات کی بھی وقت تھی۔ اللہ نے کہا اٹھو نماز پڑھو، اللہ کی کوئی وقت ہوتی تو اس کی بات کی کوئی وقت ہوتی ہماری نظروں میں۔ اگر اللہ کی کوئی اہمیت ہماری نظروں میں ہوتی تو اس کی بات کی بھی اہمیت ہوتی۔ اب جب اس کی بات کو ہم نے بات ہی نہیں سمجھا تو اس سے اگلا نتیجہ آپ خود سمجھ لیں کہ ہم نے اس کو کس سطح پر رکھا ہوا ہے یا کس درجے پہ رکھا ہوا ہے۔ اب المختصر ہوا کچھ یوں کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو بات ہی نہیں سمجھا، انہوں نے خوب ٹھٹھا مذاق اڑایا اور اپنا ہلے گلے میں لگا رہے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ سائنس میں، یہ جس ٹیکنالوجی کو ہم ٹیکنالوجی سمجھ رہے ہیں، اس سے کوسوں آگے تھی، کوسوں آگے، اتنا آگے کہ ان کی قوم کے ایک بعد والے چھوٹے طبقے نے کچھ عمارتیں بنائی ہیں جنہیں اہرام مصر کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نہیں بنائی ہوں، تو وہ جو انہوں نے بنائی ہیں وہ آج کی اتنی جدید ٹیکنالوجی، وہ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے کہ ویسے کی بنا لیں، آج تک سمجھ ہی نہیں پائیں کہ یہ بنی کیسے ہیں۔ ویسی اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود ان جیسی ایک عمارت ہم بنانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے پیچھے تھے، بہت آگے تھے، ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے، بہت آگے تھے، وہ زمین کی حدود سے باہر نکل چکے تھے، دوسرے سیاروں کی وہ سیر و تفریح کرتے تھے، اور انہوں نے جینیٹک انجینئر میں اس قدر آگے بڑھ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سیلاب، وہ جو زمین سے آسمان سے پانی اٹھا کے نہ صرف جانداروں کو، یعنی کہ جانوروں کو، ہر پودے کو بھی کیوں مار دیا؟ ایمان تو انسانوں نے لانا تھا نا، انسانوں کے علاوہ تو کسی نے نہیں لانا تھا نا، یعنی کہ نبی کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، اس کا جانوروں کے ساتھ اور پودوں کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کے لیے جنت اور جہنم ہے، لیکن جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے انہوں نے پودوں اور جانوروں میں اس قدر خلط ملط کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا آپ نا ہر پرندے، ہر جانور کی، ہر پودے کی طیب پاکیزہ ڈھونڈیں اور وہ ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیں، باقی اس قدر خلط ملط ہو گئی تھی ان کی جینیٹیکلی انجینئرنگ
کہ وہ اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کرنا ضروری سمجھا. پوری زمین سے صفائی ہستی ختم ہو گئی، ہر چیز کی ہستی، کوئی جاندار باقی نہیں چھوڑا، نہ انسان، نہ جانور، نہ پرندے، نہ پودے، نہ حشرات، نہ کیڑے مکوڑے، کچھ بھی نہیں، سب کو مار دیا. وہ سب کو غرق کر دینا اس لیے ضروری تھا، ان کی قوم میڈیکل فیلڈ میں اتنی آگے جا چکی تھی، انہوں نے، ہم تو ایک ڈولی شیپ بنا کے سمجھ رہے ہیں ہم نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے، اپنی مرضی سے ہم کراس کروا کے اور بریڈ نئی نئی تیار کر لیتے، تو ہم اب سمجھتے ہیں ہم بڑے عروج کو پہنچ گئے ہیں. وہ اس قدر آگے چلے گئے تھے کہ کوئی چیز خالص رہی نہیں تھی، کوئی درخت خالص نہیں رہا تھا، کوئی پرندہ، کوئی درندہ خالص نہیں رہا تھا. بڑی مشکل سے نوح علیہ السلام نے پھر ایک ایک جوڑا. طیب کا مطلب کیا ہوا؟ ایک سانپ ہے، سانپ تو سانپ ہے، تو طیب سانپ کا کیا مطلب ہوا؟ پاکیزہ، جس میں بھی ملاوٹ نہیں ہوئی. جو کوئی سپیشیز یا سپیشیز کا کوئی رکن ملاوٹ سے پاک ان سے بچ گیا، وہ آپ اٹھا کے کشتی میں رکھ لیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خلقت میں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہر چیز میں خوب بگاڑ پیدا کر دیا، ہر چیز میں کر دیا تھا. اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی تو ہیں. آج بھی ایکچولی آپ کے سامنے جب کوئی، حالانکہ آپ کوئی سائنسدان تھوڑی نہ ہے، آپ کو تو شاید ابھی تک یہ، جب آپ میٹرک کے بعد جائیں گے نا انٹر میں، تو آپ وہاں پر جا کے تو سب شاید دیکھ کے شاید پریشان ہو جائیں، یہ تو ہم سمجھتے تھے گول گول گھومتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس کا مطلب گول نہیں ہے، تو 3D موشن ہے، کچھ ایسے گھوم رہے ہیں، کچھ ایسے گھوم رہے ہیں. اس سے آگے جائیں گے تو اور بھی. یعنی کہ ہم تو ابھی صرف اس اسٹڈی کو بھی نہیں سمجھ پاتے. اس کے باوجود آپ کے سامنے جب کوئی سائنٹیفکلی فیکٹ رکھا جاتا ہے تو آپ کا دل مان جاتا ہے. ہاں سائنسدان کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. بلیک ہول دریافت ہو گیا، ہاں یہ تو کچھ ہوگا. دیکھا نہیں آپ میں سے کسی نے بھی؟ آپ میں سے کسی نے ہبل ٹیلیسکوپ کا نام بھی پتہ نہیں سنا کہ نہیں سنا. تو اب کہاں آپ نے جا کے اس ٹیلیسکوپ میں دیکھا ہوگا؟ ہاں پڑھا تو ہوگا، مجھے پتا ہے کتابوں میں ہے. تو اب آپ میں سے کسی نے وہ دیکھا تو نہیں نہ ہے. لیکن اس کے باوجود سائنسدانوں نے کہا ہے کہ یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ ایسی کوئی چیز موجود ہے. دیکھا انہوں نے بھی نہیں، تو پوری دنیا نے مان لیا. اور دوسری طرف مالک کائنات قرآن میں ایک چیز کہہ رہا ہے تو وہ ماننا مشکل نظر آتا ہے. تو اس میں کیا پھر ہم کیا نتیجہ نکالیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے بھی لچھن کچھ اسی طرح کے تھے. وہ بھی سائنس میں تو ہم سے بھی بہت آگے تھے، تو لہذا وہ بھی نا لاجیکلی سوچتے تھے. وہ کہتے تھے کیا قیامت، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی مخلوق بنائی ہے، ہم نے اسے کتنی طرح کی بنا لی ہے. وہ دڑ کسی اور چیز کا، سر کسی اور چیز کا. یہ تو میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں، بہت آگے تھے. اس کی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ نے جا کے آپ سرچ کر لیں برمودا ٹرائنگل، آپ جا کے سرچ کر لیں اہرام مصر. یہ جو ان کے دور کی چیزیں ہیں، آج تک سائنس نہ سمجھ سکی ہے، نہ سمجھ سکے گی. میرا خیال ہے جس دن ہم بھی اس چیز کو، بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، سمجھنے کے قریب چلے جائیں گے نا، بس وہ آخری دن ہوگا. جب انسان اپنے علم کی عروج کو پہنچتے نا، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، ظاہر ہے اس نے کن کہنا ہے، فیا کن ہونا ہے. اس کو ہی تو قوانین سمجھ آنے ہیں، سارے کائنات کے راز اسی کے لیے تو ہیں. لیکن جب یہ سمجھ جاتے ہیں نا، یہ بدائے اس کے کہ خدا کی پرستش کرے، یہ خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے. اور یہ اس کی خصلت ہے، بڑی مرتبہ ہو چکا ہے. پھر جب یہ اس عروج کو پہنچے گا، قیامت آ جائے گی. اب کسی نبی نے تو آنا نہیں ہے. پہلے تو انبیاء تھے، ان کے بعد جب وہ قومیں غرق ہو جایا کرتی تھیں، ختم ہو جایا کرتی تھی، نبی اگلے نے آنا ہوتا تھا، سلسلہ چلتا رہتا تھا. اب آخری نبی ہو کے گزر چکے، اب کوئی نبی نہیں آنا. اب بھی ہم اس کے قریب ترین جب پہنچیں گے غرق ہو جائیں گے. اور جب پھر کیونکہ ہم خدا بن جائیں گے نا اپنی نظروں میں، اور پھر اللہ تعالیٰ تو شرک کو نہیں پسند کرتا. اور میرا خیال ہے وہی قیامت ہوگی. یہ تو میں اپنا خیال پیش کر رہا ہوں. البتہ قیامت آنی ہے یہ میرا خیال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ علم کی، اب آپ دیکھیں نا وہ کیا ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو بتایا، دجال کیا کرے گا؟ یہی تو کرے گا. سارے وہ بس سائنس میں بڑا ایڈوانس ہوگا، وہ اتنا ایڈوانس ہوگا کہ وہ مردوں کو زندہ، زندوں کو مردہ، بنجر زمین کو زرخیز کر دے گا، جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا. یہی وہ کام کرے گا جو سائنس کے خواب ہیں. آپ ان کی فینٹیسی موویز دیکھیں، سائنس فکشن موویز دیکھیں، تو وہ ایکچولی کیا دکھا رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا عروج ہے. اور وہ عروج ہی دجال ہے. وہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ ہمارے علم کی
تھوڑا سی بلندی ہے، تب بس انسان سمجھے گا میں ہی خدا ہوں، اور وہی کوئی سائنسدان اٹھے گا اور وہ کہے گا بس اب ہم ہی ہیں جو بھی ہیں۔ بہرکیف نوح علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا، نوح علیہ السلام نے ان سے تنگ آ گئے۔ مایوسی کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا آپ کے لیے، کیونکہ مایوسی تو مومن کے لیے بھی گناہ ہے، تو انبیاء کے لیے کہاں وہ مایوس ہو سکتے ہیں۔ البتہ ان کی قوم نے جب ان کو نہ پروٹوکول دیا نہ کچھ سمجھا، تو بلکہ ان کو دبا لیا، ان کو تانے، ان کو برا بھلا کہنا اور ان کو دقیانوسی سوچ کا مالک کہنا، یہ پرانی باتیں کرتا ہے، اس کو کیا پتا ہو، یہ بس چھوڑتا ہے، استغفر اللہ، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے الفاظ بتا رہا ہوں، ان کے الفاظ بہت سخت ہیں، اس سے اللہ معاف کرے۔ اچھا، وہ نوح علیہ السلام کو جب دیوانہ اور مجنون کہنے لگے تو انہوں نے یہ الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارا تھا، انہوں نے کہا تھا انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، تو میری مدد کر، تو ان سے بدلہ لے، میں نہیں ان سے بدلہ لے سکتا، تو لے۔ میں نے آپ کے نا فلیش کارڈ پر ایک چھوٹی سی ڈسکرپشن لکھی ہے، اگر کبھی لگے کہ حالات نے یا مخالف قوتوں نے آپ کو بری طرح دبا لیا ہے تو اپنے مالک کو نوح علیہ السلام کے ان الفاظ میں پکارے، انی مغلوب فانتصر۔ آپ اگر ان الفاظ میں جھانکیں گے نا تو کیا ہے، ان الفاظ میں عاجزی ہے، اللہ میں تو پورا نہیں آ سکتا، میں تو دبا لیا انہوں نے مجھے۔ مغلوب مفعول کے وزن پہ ہے نا، جس پر غلبہ پا لیا جائے اس کو کہتے ہیں مغلوب، اور جو غالب آ جائے اس کو غالب کہتے ہیں، فاعل کے وزن پر ہے، تو وہ غالب جو غلبہ پائے، اور مغلوب جس پر غلبہ پا لیا جائے، جس کو دبا لیا جائے۔ انی مغلوب، میں تو دبا لیا گیا ہوں، میری تو اب بس نہیں چل رہا، پس تو میری مدد فرما۔ یہ جو الفاظ ہیں نوح علیہ السلام کے، وہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پھر آسمان کے دروازے کھول دیے بارش کے لیے، اور زمین سے پانی اگلنا شروع کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اللہ کے سامنے کس نے ٹکنا ہے؟ ایک انسان، پوری کائنات بھی مل کے اللہ کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اسی نے تو بنائی ہے، اس نے تو کن کہنا، سب ختم ہو جانا ہے۔ باہر کیف اگر آپ کو بھی کبھی لگے نا، میں آپ کو ویسے اگر میں اپنی ذات کو رکھ کے سوچوں گا، آپ اپنی ذات کو رکھ کے سوچ لیجئے گا، ہم کس چیز سے مغلوب آ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے نفس امارہ سے، اپنی خواہشات سے، اپنے اس بے ایمان شیطان کے کرندے نفس سے، اس سے میں اکثر مغلوب ہو جاتا ہوں، یہ مجھ پر غلبہ پا لیتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ پر کوئی غلبہ پا لیتا ہے، جیسے مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر غلبہ پانے والا کبھی میرا نفس ہے، میری خواہشات ہیں، تو پھر میں اللہ کو پکاروں، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں تو دبا لیا گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تیری آواز پر لبیک کہوں، کہہ نہیں پا رہا۔ یہ ڈاڈا ہے، حالانکہ وہ ڈاڈا ہے تو نہیں، لیکن میں اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہوں، حالانکہ اللہ نے مجھے بڑی قوت دیا، اس نے تو مجھے خلافت سے نواز دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کبھی لگے نہیں اللہ میں نہیں پورا آ پا رہا، لیکن میں ہوں تیرا، میں مشرک نہیں ہوں، تیرے علاوہ کسی کا نہیں ہوں، تیرا ہی ہوں، بس کمزور پڑ گیا ہوں، انہوں نے مجھ پہ غلبہ پا لیا میری خواہشات نے، میں اپنا سوچ رہا ہوں، آپ اپنا سوچ لیجئے گا، ہو سکتا ہے کبھی آپ کے دوست ہو سکتا ہے کبھی کوئی دشمن ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کفر کی طاقت بھی ہو سکتی ہے، وقت کی بات ہے۔ انی مغلوب فانتصر، میں دبا لیا گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ بس اگر آپ کے دل سے کبھی کوئی بات نکلے نا، کبھی بھی کوئی دل سے بات نکلے، وہ فوراً پوری ہو جانی ہے۔ جو دعائیں آپ کی پوری نہ ہوتی وہ اصل میں دل سے نکلتی نہیں ہیں۔ بعض اوقات آپ کو لگے گا نہیں یہ والی دعا تو دل سے نکلی تھی، وہ دعا تھی نہیں۔ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ تو دل سے نکلی تھی اور پوری نہیں ہوئی، آپ اس کے پیچھے سوچیں تو وہ آپ کو لگے گا نہیں یہ تو دعا تھی نہیں، یہ تو اللہ سے دور لے کے جا رہی تھی مجھے، اگر یہ پوری ہو جاتی تو یہ تو میں سراسر دنیا مانگ رہا تھا، تو اس کا پورا ہونا تو بنتا ہی نہیں تھا۔ بار کیف اگر دل سے آپ کے نکلے گا انی مغلوب فانتصر، میں دبا لیا گیا ہوں میرے مولا، تو میری مدد فرما، تو بالیقین اللہ مدد فرمائے گا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ دعا یاد کرنے کی کوشش کریں، ویسے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، آیت میں ربی نہیں ہے، اچھا بیٹا
تو میں آپ کو نا انی، میں آپ کو ویسے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک جوڑنے کے لیے آپ شروع پہ ربی لگا لیں، میرے رب، تو ایک دو مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ آپ کو یاد آ جائے۔ ربی انی ہے نا، اس میں نا توڑنا نہیں ہے، ایک ایک دو دو لفظ کر کے نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ ایک ہی بات ہے۔ ہاں مغلوب ان پر آپ وقت کر سکتے ہیں، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔